تلاوت کی ہوئی آیتیں سورہ حج 17واں پارہ آیت نمبر 58 پہ بات چل رہی تھی۔ پارے کا یہاں سے 15واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 8واں رکوع چل رہا ہے۔ اس رکوع میں اللہ کی خاطر ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اور ہجرت دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک ہجرت ہوتی ہے جگہ سے ہٹ جانا، جگہ کو منتقل کرنا، یعنی جگہ سے دوسرے مقام پہ چلے جانا۔ یہ عام ہجرت سب جانتے ہیں، مکہ سے مدینہ، یہی ہجرت مراد ہے۔ لیکن اس سے بڑی بھی ایک ہجرت ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حقیقی مہاجر اور کامل مہاجر اور سچا مہاجر وہ شخص ہے جو ان تمام گناہوں سے ہجرت کر جائے جن سے اللہ نے روکا ہے۔ المہاجر من ہجر عما نہی اللہ عنہ۔ بخاری میں روایت تفصیل سے آئی ہے کہ سب سے زیادہ حقیقی مہاجر وہ ہے جو ان تمام گناہوں سے ہجرت کر جائے جن سے روکا اللہ نے۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ ہم مہاجر نہیں بن سکتے، اب ہندوستان چھوڑ کے ہم کہاں جائیں۔ آپ کو کوئی افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی اگر مکے میں ہوتے تو ہم مدینہ چلے جاتے اور ہم بھی مہاجر ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے، بعد میں آنے والوں کے لیے بھی بڑے اچھے اچھے مواقع رکھے ہیں۔ تو سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو گناہوں سے ہجرت کر جائے۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے گناہوں کو چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، مہاجر شمار ہوگا۔ پیتا ہے، پینا چھوڑ دے، مہاجر شمار ہوگا۔ جو بھی گناہ اس کو معلوم ہو جائے اس کو چھوڑتا چلا جائے وہ مہاجر شمار ہوگا، اور جس دن سارے گناہوں کو چھوڑ دے گا کامل مہاجر شمار ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر گئے۔ ہجرت کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں؟ لفظ ہجرہ اللہ نے استعمال کیا ہے قرآن کے ترک کرنے پر بھی۔ جو لوگ قرآن چھوڑ دیتے ہیں بغیر سمجھے یا سمجھ کر، دونوں طرح چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی لفظ ہجرت ہی استعمال کیا، اور ایسے شخص کے حق میں قرآن کریم مہجور بمعنی متروک استعمال کیا ہے اللہ نے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول شکایت کریں گے اللہ سے کہ اے میرے رب، میری امت نے قرآن سے ہجرت کر لی تھی۔ تو قرآن سے ہجرت کا مطلب کیا لیں گے آپ؟ قرآن مہجور ہو گیا یعنی متروک ہو گیا، اس کا استعمال کرنا لوگوں نے بند کر دیا۔ تو وہاں بھی مہجور بمعنی متروک کے ہے۔ جو حق تھا کہ قرآن کریم سامنے ہوتا اور اس کے وصول کو ہم اپناتے، خوشی میں اور غم میں، معاملات میں اور معاشرت میں، رہن سہن میں، ہر موقع پر اللہ نے کیا کہا ہے جانتے سمجھتے عمل کرتے، اس کو چھوڑ دیا ہے تو وہ مہجور ہو گیا، وہ متروک ہو گیا۔ تو ترک وطن بھی ہجرت ہے، ترک قرآن بھی مہجوری قرآن کہلاتا ہے، اور ایسے ہی ترک گناہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ جتنا زیادہ گناہ چھوڑنے میں ثواب ہے اتنا ہی قرآن چھوڑنے میں گناہ ہے۔ قرآن کریم کو چھوڑنا یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ مطلوب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو اپنا مشعل راہ بناؤ۔ اس آیت میں اللہ نے ہجرت کا ذکر فرمایا۔ جو لوگ دین کے لیے اللہ کے راستے میں اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے، ثم پھر کیا ہوا؟ مقابلے کی نوبت آئی، قتلوا او ماتوا، یا تو میدان کارزار میں مار دیے گئے یا طبعی موت آ گئی۔ دونوں صورتوں میں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو ضرور رزق عطا فرمائیں گے۔ طبعی موت آئی تب بھی
میدان کارزار میں شہید کر دیے گئے تب بھی دونوں صورتوں میں لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ، اللہ ان کو عمدہ رزق عطا فرمائیں گے، کیونکہ آگے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ کے بعد ہے رزقاً حسناً، عمدہ رزق، رزقاً حسنا، حسناً تعریف صفت ہے یہ کس کی؟ رزقاً کی، بہت عمدہ رزق۔ رزق عمدہ ہونے کا مطلب دو اعتبار سے، ایک تو اس کے حاصل کرنے میں ذلت نہیں، دوسرے اس کے کھانے کے بعد کوئی صدمہ نہیں، تیسرے اس کے کھانے کے بعد کسی قسم سے کوئی معصیت نہیں، تو وہ رزق حسن ہوگا۔ جب اللہ کسی کو اکرام سے نوازیں گے تو اس کے دینے میں اور بندے کے لینے میں انتہائی حسن ہوگا، یہ ہے رزق حسنا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور بے شک اللہ البتہ وہی بہترین رزق دینے والے ہیں، سب سے بہتر رزق دینے والے وہی ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ وہ داخل کریں گے، مدخل اس میں ضرب ہے، داخل ہونے کی جگہ، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں منزل، مہمان کو اتارنے کی جگہ، جیسے منزل کہتے ہیں ویسے ہی مدخل ہے، یہاں مدخل استعمال کیا گیا ہے، وہ عربی کے تھوڑے سے گرامر کی وجہ سے۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، البتہ ان کو اللہ تعالیٰ ضرور داخل کریں گے ایسے داخلے کی جگہ میں یرضونہ جس کو وہ پسند کریں گے، پسندیدہ مقام۔ کسی بھی بندے کو جب اللہ رزق دیں گے اور منزل میں اتاریں گے اور مدخل میں وہ پہنچے گا تو اس کو پسند نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا، پسندیدہ مکان ہوگا۔ ہر مومن کو بہترین مکان ملے گا، اور وہ مکان یہ بندہ خود پہچان لے گا، اور اس میں اس کو انسیت ہوگی، نیاپن نہیں لگے گا، ایسا معلوم ہوگا کہ یہ مکان سے بہت دن سے آشنا ہے، اور اتنا پسند ہوگا کہ کبھی بھی اس سے نکلنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ یرضونہ، پسندیدہ۔ آج کا مکان بھی لوگ پسند کرنے کے واسطے جاتے ہیں، مگر یہ پسندیدگی عارضی ہوتی ہے، اس لیے کہ ساری کائنات خود عارضی ہے، لیکن یہ پسندیدگی ایسی ہوگی کہ پھر کبھی اس کے بعد موت نہیں آئے گی، اس کے بعد ناراضگی نہیں آئے گی، اس کے بعد انخلا نہیں آئے گا، ہمیشہ کے واسطے پسند کر لیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ البتہ علم والے، حلم والے، علم جاننے والے، اور حلم تحمل والے، برداشت کرنے والے، یعنی کس بندے کو کیا ملنا چاہیے، کس کا گھر کتنا بڑا ہونا چاہیے، علیم کا علم اسے خوب جانتا ہے، اور حلیم حلم والا ہے، یعنی بندوں کی ہر مصلحت کو خوب جانتے ہیں، کس کو کیا ملنا چاہیے اور کیا نہیں ملنا چاہیے، یہاں تک کہ سزاؤں میں بندہ کی سزا کا مستحق ہے، بندہ سزا پانے کے مستحق ہونے کے باوجود اللہ کا حلم ہے جو سزا نہیں ملتی ہے۔ اب اس حلم کی بنیاد پر اللہ نے مظلوم کے واسطے ایک فیصلہ سنایا، ذالکہ مانے یہ بات ہو چکی، اس کو لے لو، ذالکہ سے مراد یہ بات لے لو، یہ ہو چکی۔ اب آگے ایک نیا مسئلہ یہ ہے، وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، ان تین جملوں میں بہترین پیغام دیا ہے اللہ نے۔ وَمَنْ عَاقَبَ، عقب کہتے ہیں ایڑی کو، آپ کے پیر میں جو پیچھے ایڑی ہوتی ہے، ایڑی، اس کو عربی میں عقب کہتے ہیں، اسی عقب سے جب الف لگا دیا عاقبہ تو مانے تعاقب کرنا، تعاقب کرنا یعنی پلٹ کر حملہ کرنا، جس کو آپ کہتے ہیں انتقام لینا۔ اگر کسی نے اپنے دشمن سے انتقام لیا، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ عاقبہ کا۔ ومن عاقب، اور جس نے انتقام لیا، کتنا؟ اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں، بمثل ما عوقب به، اسی کے مانند، اسی کے مثل، ما عوقب به،
جتنا اس نے دشمنی کی تھی، جتنا اس نے ظلم کیا تھا، انتقام دشمن سے کتنا لیا؟ بمثل ما عوقب به، یعنی اگر اس نے دانت کاٹ لیا تھا تو اس نے بھی دانت کاٹ لیا، اس نے پتھر پھینکا تھا اس نے پتھر پھینک لیا، اس نے ایک کو مارا تھا اس نے بھی ایک کو مار لیا۔ بمثل ما عوقب کے معنی برابر سرابر ہو گیا، جتنا دشمن سے انتقام لیا وہ زیادہ نہیں کیا، زیادتی نہیں کیا، بلکہ اتنا ہی لیا جتنا برابر ضرورت تھی۔ اب جب دشمن سے انتقام لے لیا تو برابر سرابر ہو گئے، لیکن دشمن نے پھر پلٹ کے حملہ کیا، ثم بغی علیہ، پھر اس کے اوپر سرکشی کی گئی، پھر بغاوت کی گئی، پھر ظلم کیا گیا، تو پھر وہ بیچارہ مظلوم کا مظلوم پھر ہو گیا۔ ایک بار مظلوم تھا، انتقام لے لیا، پھر اب اس کے بعد مظلوم ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اس مظلوم کی اللہ مدد کرنے پر قادر ہے اور ضرور کریں گے۔ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ اس کی مدد کریں گے۔ ایک عام انسان یہاں رک کر ترجمہ روک کر ایک سوال کر سکتا ہے، وہ آپ بھی کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تو کامن بات ہے کہ اگر کسی نے دشمن سے انتقام لیا اس کو یہ حق ہے، پھر دشمن نے دوبارہ پھر حملہ کر دیا تو یہ پہلے بھی مظلوم تھا پھر مظلوم ہو گیا۔ جب پہلے مظلوم تھا، مظلوم ہونے کی بنیاد پر اللہ مدد کرنے کو تیار تھے، اور اب پھر مظلوم ہے، پھر نصرت کے لائق بن چکا ہے، تو اس میں کوئی نیا پیغام سمجھ نہیں آ رہا، اس میں کوئی نئی بات نہیں کہی جا رہی ہے۔ در حقیقت قرآن کریم کے اسلوب کو جاننے کے لیے مستقل تلاوت کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس آیت کی تشریح اور کئی آیتوں سے لینا پڑے گا آپ کو۔ مثلا اللہ نے فرمایا ہے اگر کسی آدمی پر ظلم کیا گیا، وہ مظلوم چاہے تو معاف کر دے چاہے تو انتقام لے لے، دونوں جائز ہے۔ انتقام لے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن معاف کر دینا انتقام لینے سے بہتر ہے۔ اللہ نے فرمایا 3-4 آیتوں میں دیکھو، وَلَمَنِ انتَصَرَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی کے لیے ایک سبق دیا ہے کہ جو معاف کر دے وہ بہتر ہے۔ انتقام لینا جائز، معاف کرنا بہتر۔ چنانچہ سید الانبیاء محمد مصطفیٰ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں بجائے انتقام لینے کے معافی کو ترجیح دیا۔ 13 سال لوگوں نے ظلم کیا تھا، ان 13 سال کے ظالم آپ کے سامنے کھڑے تھے، سر جھکے ہوئے تھے، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، دل لرز رہا تھا، اور 10,000 خون آشام تلواریں موجود تھیں، انتقام دینے کے قابل تھے، لیکن آپ کا اعلان تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کسی سے آپ نے انتقام نہیں لیا۔ انتقام کی طاقت رکھ کر انتقام نہ لینا، معاف کرنا، یہ حضور کی سیرت ہے، یہ اصل پیغام ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر کوئی انتقام لے لے گا تو گناہگار ہوگا، جائز تو ہے، معاف کرنا افضل ہے، لیکن انتقام لینا بھی جائز ہے۔ اگر کسی کی آگ بہت زیادہ ہے، وہ معاف کرنے پر قادر نہیں ہو رہا ہے تو انتقام لے سکتا ہے، جائز ہے، لیکن دل میں خیال آ سکتا ہے کہ میں نے افضل کام چھوڑ کر غیر افضل پہ عمل کیا ہے، میں نے معاف کرنے کے بجائے انتقام لے لیا ہے، تو کہیں اللہ کی نگاہ میں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ اب میری مدد کبھی نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے دشمن سے انتقام لیا
اس کے بعد دشمن نے دوبارہ حملہ کر دیا تو پھر وہ مظلوم کا مظلوم رہا، اور وہ مت یہ سوچے کہ میں نے چونکہ انتقام لے لیا ہے، افضل کو چھوڑ دیا ہے اور غیر افضل پہ عمل کر لیا ہے، لہذا مجھ سے اللہ ناراض ہوں گے، اب میری مدد نہیں ہو سکتی، ایسا دماغ سے نکال دے۔ وہ بندہ پھر مظلوم ہے، اگرچہ انتقام لے چکا ہے، جائز پہ عمل کر چکا ہے، پھر بھی اللہ کی مدد کا حقدار بن چکا ہے۔ یہ ہے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ البتہ عفو ہے۔ عفو مانے معاف کرنے والے، مبالغہ، اور غفور مغفرت کرنے والے، دونوں مبالغہ ہیں۔ عفو کثیر العفو، بہت معاف کرنے والے، اور غفور کثیر المغفرت، بہت مغفرت کرنے والے۔ جب اللہ قادر ہیں، قدیر ہیں، اس کے باوجود زیادہ مغفرت کرتے ہیں، زیادہ معاف کرتے ہیں، تو بندہ بھی اپنے خالق کی نقل کر کے قدرت رہے تب بھی، قدرت نہ رہے تب بھی معاف کرنے کو اپنائے۔ یہ اللہ کو پسند ہے۔ اب علت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کی قدرت۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ تمام باتیں جو اب تک سنے ہیں آپ، یعنی اللہ تعالی گناہوں کی کثرت کے باوجود لوگوں کی پکڑ نہیں کرتے بلکہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والے، مغفرت کرنے والے ہیں۔ آپ کے سامنے اللہ کی قدرت کا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ کیسے داخل کرتے ہیں؟ اب تک رات بڑی تھی، دن چھوٹا تھا، اب آہستہ آہستہ دن بڑا ہوگا، رات چھوٹی ہوگی، یعنی جو دن کے خواص ہیں وہی خواص آہستہ آہستہ رات میں پیدا ہوں گے۔ 14 گھنٹے کی رات تھی، اب 14 گھنٹے کا دن ہو جائے گا۔ یہ فرق کرنے والی ذات کتنی قادر مطلق ہے۔ بتدریج آہستہ آہستہ دن کو رات میں داخل کرتے ہیں اور کبھی کبھی رات کو دن میں داخل کرتے ہیں۔ یہ نظر آتا ہے آپ کو، سردی میں رات بڑی ہوتی ہے اور گرمی میں دن بڑا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کو چھوٹا بڑا کرنے والا کون ہے؟ کتنا وہ قادر ہے۔ اس قدرت کے باوجود وہ بہت معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرنے کی عادت ڈالو، یہ کہا گیا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، بِأَنَّ میں جو با ہے یہ سببیہ ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سب بہی طور کے بے شک اللہ یولجو داخل کرتا ہے، اولجا یولجو علاج کے معنی داخل کرنا، اللیل فی النہار رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ کہیں سمیع ہے، کہیں بصیر ہے، کہیں عفو ہے، کہیں غفور ہے، کہیں علیم ہے، کہیں حلیم ہے، یہ سب اللہ کے صفاتی نام الگ الگ مقام پہ چن کے لائے گئے ہیں۔ علت سمجھو، اللہ فرماتے ہیں کہ دن میں رات میں، دن کو چھوٹا کرنا رات کو بڑا کرنا یہ قدرت ہے۔ ساری کائنات میں دن کو چھوٹا کر دینا یا رات کو چھوٹا کر دینا، سارے قانون کو اللہ نافذ کرنے کا اشارہ فرماتے ہیں۔ اس کے ساتھ صفت کیا لگائے؟ سمیع اور بصیر، یعنی پوری کائنات میں جہاں جہاں رات کو دن میں داخل کیا ہے ان تمام مخلوقات کی تمام باتوں کو اللہ سنتے ہیں جب بھی کوئی ان میں سے پکارتا ہے، اور بصیر دیکھتے ہیں جب اتنی بڑی کائنات کو متغیر کر دیتے ہیں، دن کو رات بنا دیتے ہیں، تو کیا ان کو سنتے نہیں، ان کو دیکھتے نہیں؟ جو ان کو بدل سکتا ہے، ان کو متمیز کر سکتا ہے، رات کو چھوٹی کر سکتا ہے، کیا وہ اس کو دیکھتا بھی نہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ اتنے قادر ہیں کہ ان تمام مخلوقات کو دیکھتے ہیں، ان کی تمام باتوں کو سنتے ہیں۔ یہ دلیل اس بات کی ہے۔ ذالک مانے خوب سن لو، اچھی طرح دیکھ لو، یہ ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، بائیں طور کی بے شک اللہ وہی حق ہے، اللہ کا وجود حق ہے، اللہ کی قدرت حق ہے، اللہ کی تمام صفتیں حق ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق،
یہ سب بعید طور اس طرح پر سمجھ لو کہ بے شک اللہ حق ہے، اس سبب سے کہ اللہ کا وجود یقینی ہے، اللہ کی ہستی یقینی ہے، اللہ کی ذات یقینی ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، حق کی ضد باطل آتا ہے، اور جس کو وہ لوگ پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے علاوہ، نام نہیں لیا، کیونکہ ایک ہو تو نام لیا جائے، دو ہو تو نام لیا جائے، کتنوں کا نام لیا جائے؟ کروڑوں معبود ہو چکے ہیں اب تک لوگوں کے، کروڑوں، لاکھوں میں نہیں ہے، کروڑوں میں۔ اللہ نے اس کے واسطے کیا کہا؟ ما يدعون من دونہ، جن جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ، هو الباطل، سب باطل۔ الباطل کی جو الف لام ہے یہ تمام پر حاوی ہے، سب کے سب باطل۔ باطل کے معنی جو حق کی ضد ہیں، باطل کے معنی بیکار، جن کے پاس کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں، ان کا کوئی مداخلت کرنے کا حق نہیں، سب باطل۔ اب غور سے اگر دوبارہ دیکھیں گے آپ، یہاں سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صرف اللہ کو اللہ نے حق کہا، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو لوگ پکارتے ہیں اللہ نے سب کو باطل کہا۔ اب اللہ کے غیر کو پکارنے والا کس کو پکار رہا ہے؟ باطل کو۔ اللہ کے غیر سے فریاد کرنے والا کس کو فریاد کر رہا ہے؟ باطل سے۔ اللہ کے غیر سے مدد چاہنے والا کسے چاہتا ہے؟ باطل سے۔ یہ آیت آپ کے سامنے رہنا چاہیے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جتنے لوگوں کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ بالکل لچر ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ وہی علی ہے، بلند ہے، الکبیر، بہت بڑے ہیں۔ اللہ کی دو صفت کیوں لائے یہاں؟ العلی، الکبیر۔ اوپر کیا تھا؟ سمیع اور بصیر۔ اوپر کیا تھا؟ عفو اور غفور۔ اس کے اوپر کیا تھا؟ علیم اور حلیم۔ یہاں پر ان تمام صفات چن کر کیا لائے؟ العلی، بلند، الکبیر، سب سے بڑا۔ کیوں لائے دو صفت یہ بتانے کے لیے کہ اللہ کی صفت علی یعنی علو کا تقاضا ہے کہ ان سے اونچا کوئی نہ رہے، صفت کبیر کا تقاضا ہے کہ ان سے بڑا کوئی نہ رہے۔ اگر ان سے بڑا کوئی نہیں تو آپ جن کو پکارتے ہیں بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کو پکار رہے ہیں، اگر ان سے بلند کوئی نہیں تو بلند کو چھوڑ کر کم بلند کو پکار رہے ہیں۔ اس میں نقصان اللہ کا نہیں ہوگا، جو بڑے کو چھوڑ کر چھوٹے کو پکارے گا اسی کا نقصان ہوگا۔ اب ان دونوں باتوں کی دلیل کہ اللہ حق ہیں اور اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اس کی دلیل پیش کیا اللہ نے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا آپ نے دیکھا نہیں اے مخاطب؟ ان اللہ انزل، کہ بے شک اللہ نے اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فتصبح الارض مخضرہ، پس ہو گئی زمین ہری بھری سبزہ زار، مخضرہ، مخضرہ بنا ہے خضر سے، خیر زواد رے، جس کو بولتے ہیں آپ ہرا بھرا۔ خضراوات سبزیوں کو بولتے ہیں، سبزیوں کا نام کیا ہے؟ خضراوات۔ تو مخضرہ ہری بھری سرسبز و شاداب، ساری زمین پہلے خشک تھی، دبی ہوئی تھی، جیسے ہی پانی برسایا سبزہ زار ہو گئی۔ تصبح یہاں صبح سے نہیں ہے بلکہ اصبح سے ہے۔ اصبح افعال ناقصہ میں سے ہے ہو جانا، اصبح ہو جانا، فتصبح الارض، ہو جاتی ہے زمین، کیسی ہو جاتی؟ مخضرہ، سبز و شاداب، ہری بھری۔ ابھی دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا تو اب دیکھ لو، غور کر لو۔ پہلے زمین خشک پڑی ہے، دھول اڑ رہی ہے، جب اس پر بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے قوت نمو پیدا کرتے ہیں اور پوری زمین لہلہا اٹھتی ہے، سبزدار ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف ہے اور خبیر ہے۔ لطیف لا کر اشارہ کر دیا، صفت اللہ کی لطیف بھی ہے۔ لطیف کے معنی جس ذات کو کوئی نہ دیکھ سکے اور وہ سب کو دیکھے، وہ لطیف ہے۔ لطیف کے معنی باریک بین،
جس میں لطافت اتنی ہو کہ نگاہیں اس کے ذات کا ادراک نہ کر سکیں، یہ لطافت ہے۔ لطیف کے معنی آتے ہیں لطافت، اردو میں استعمال ہے۔ سمجھانے کے واسطے میں ایک شعر سنا دوں آپ کو۔ ایک شاعر کہتا ہے، لطیف ہو نہیں سکتی جو شے ہے بے پردہ۔ ہاں، کیا اس نے لگایا ہے، دیکھو لطافت کو کیا پیش کیا ہے۔ لطیف ہو نہیں سکتی جو شے ہے بے پردہ، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے۔ نگاہوں سے آدمی مارا جاتا ہے، کاش کے لوگ سمجھ جاتے۔ نگاہوں سے مار پڑتی ہے، سبب یہ ہے کہ نگاہوں کی مار پڑتی ہے۔ تو نگاہوں سے مار پڑنے کا مطلب کیا ہے؟ نگاہوں سے جب مار پڑتی ہے تو عورت کی لطافت ختم ہو جاتی ہے۔ جو عورت بغیر پردے کی ہوتی ہے اس کے چہرے سے لطافت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کی ازواج سے کہا ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، سورہ احزاب کی آیت ہے، اپنے چادروں کو اپنے چہروں پر کھینچ لیا کریں۔ نبی کی عورتوں سے کہا ہے کہ جن سے بات کرنے کا وقت آ جائے، بات کرنا ہو تو باتوں میں لچک نہ ہو، بلکہ دستور کے مطابق بات کر دی جائے۔ اگر لچک ہوگی باتوں میں فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، تو جس کے دل میں مرض ہے تما پیدا ہو جائے گی۔ تو اللہ نے صاف کہا ہے کہ نگاہوں سے مار پڑتی ہے۔ اس نگاہوں سے مار پڑنے کو ہم سمجھتے نہیں، اسی واسطے بد نظری جائز نہیں ہے۔ کسی کو دیکھنا اگر جائز نہیں ہے تو ان کا دیکھنا منع کیوں ہے؟ کیونکہ نگاہوں سے مار پڑتی ہے، لطافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو نگاہوں سے مار پڑتی ہے، اس لطافت کو چھین لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، لطافت عطا فرماتے ہیں۔ جو عورت پردے میں ہو اور جو عورت پردے میں نہ رہتی ہو، دونوں کا چہرہ آپ دیکھ لو، لطافت سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ یہ ایسی شے ہے کہ اس کو سمجھانا مشکل ہے، لطافت کو سمجھانا مشکل ہے، اس کو محسوس کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو، ایک طرف حسن یوسف ہے اور ایک طرف جمال مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی یوسف حسین ہیں اور میں جمیل ہوں، ہوا احسن منی وانا اجمل منہ، میرے اندر جمال ہے، ان کے اندر حسن ہے۔ جمال کیا ہے؟ جمال کہتے ہیں لطافت کو، نمکینیت کو، جس کے چہرے میں کھچاؤ پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء کے چہرے کا روب دشمن پر 2 میل کی مسافت سے پڑتا تھا۔ 2 میل کس کو بولتے ہیں؟ آدمی کی نگاہ نہیں کام کرتی۔ بخاری میں روایت موجود ہے، 6 چیزوں میں مجھے امتیاز دیا ہے اللہ نے تمام نبیوں پر، ان میں ایک یہ بھی ہے۔ 6 چیزوں میں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ میرا دشمن پر روب پڑتا ہے 2 میل کی دوری سے۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر دشمن بوکھلا جاتا ہے۔ تو لطافت کو میں سمجھا نہیں سکتا، لطافت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ لطیف ہیں اللہ، آیت میں اللہ نے استعمال کیا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اللہ کو کوئی نگاہ ادراک نہیں کر سکتی اور وہ ہر ایک کو ادراک کرتے ہیں۔ وہ لطیف سب کا ادراک کرتے ہیں، ان کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ تو لطیف ہیں اللہ۔ لطافت کو ظاہر کیا کہ پانی برسا کر مردہ زمین کو سبزہ کر دیا، یہ اسی لطافت کو محسوس کرایا اللہ نے۔ الخبیر، لطیف ان کی صفت کیا ہے؟ خبیر، خبر رکھنے والے، تمام باتوں کی خبر رکھنے والے۔ اللہ بندوں پہ مہربان ہیں، اسی لطافت کا نتیجہ ہے کہ ساری کائنات کو اللہ غذا فراہم کرتے ہیں، مہربانی کے ساتھ کھلاتے پلاتے۔ یہ بندہ کسی اور کا سجدہ کرتا ہے، کسی اور کی تعریفیں کرتا ہے، کسی اور کے سامنے سجدہ ٹیکتا ہے، کسی اور کے گن گاتا ہے، لیکن کھانا کبھی بند نہیں کیا اللہ نے، کبھی ہوا بند نہیں کیا،
کبھی پانی بند نہیں کیا، کبھی اس کی سانس بند نہیں کیا، سب جاری۔ یہ لطافت ہے اللہ کی جو بندوں کے ساتھ ہے، انتہائی مہربانی۔ اسی سے لطف و کرم بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لطیف سے لطافت بھی ہے، لطیف سے لطف و کرم بھی ہے، یعنی مہربانی ہے، نوازش ہے۔ یہ جو انسان ہے اس کے سارے وجود سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن پھر بھی کھلا رہا پلا رہا۔ آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس کو ہم کھلائیں پلائیں، کس سے ہمارا فائدہ ہونے والا ہے، کس کو کھلائیں کس کو پلائیں، سوچتے ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا اگر زمین میں رہنے والے سارے انسان مل کر کفر کر دیں، سب مل کے یلغار کر دیں، سب مل کے بغاوت کر دیں، سب مل کے سجدہ کرنے سے انکار کر دیں، اللہ کی شان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کفر کرو اور جتنے زمین میں ہیں سب مل کے کفر کرو، فإن اللہ لغنی حمید، تو اللہ غنی ہے، تعریفوں والا ہے، تمہارے سجدوں سے شان نہیں بڑھتی اس کی۔ اتنا بے نیاز ہے پھر بھی ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، ہماری بغاوتوں کے باوجود۔ کھاتے اس کا ہیں، گاتے کسی اور کی ہیں۔ اس نے پیدا کیا، سجدہ کسی اور کو۔ آج بھی کتنے انسان ہیں جو اللہ کی تمام کتابوں سے بغاوت کیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ نے کھانا پینا بند نہیں کیا، یہ اللہ کی لطافت ہے، لطف و کرم ہے اللہ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ لہو لہو اسی کی۔ یہ لہو کو اگر بعد میں لائیں تو ترجمہ کیا ہوتا؟ جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے اس کے لیے ہے، لیکن لہو کو مقدم کرنے سے معنی یہ ہو گیا اسی کے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ اب بتائیے آپ زمین میں ہیں یا آسمان میں ہیں؟ آپ بھی اللہ کے ہیں، اللہ کے مانتے ہیں تب بھی اللہ کے ہیں، اللہ کے نہیں مانتے تب بھی اللہ کے ہیں۔ لہو اسی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ ہم اللہ کے مملوک ہیں، ہم اللہ کے مخلوق ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے فقیر ہیں۔ اس کے باوجود ہم اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں اور آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی لطافت ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور بے شک اللہ البتہ وہی غنی ہے تعریفوں والا، اور بے شک اللہ البتہ غنی ہے۔ غنی کہتے ہیں جو سب سے مستغنی، غنی وہ ہے جو سب سے مستغنی، سب کو اس کی حاجت ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے، اسے غنی کہا جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے خود کروایا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب فقیر ہو اللہ کی طرف، واللہ هو الغنی، اور اللہ وہی غنی ہے۔ تو غنی کسے کہتے ہیں؟ غنی عبد الغنی ہو سکتے ہیں آپ، غنی نہیں ہو سکتے۔ ہاں غنی بھائی نہیں پکارنا، آج سے عبد الغنی پکارنا گناہ ہوتا۔ سارے بندے جب محتاج ہیں تو غنی بھائی کہاں سے آئے؟ کیسے ہو سکتے غنی بھائی؟ سارے بندے جب محتاج ہیں تو کوئی بندہ غنی کیسے ہو سکتا؟ بندے کبھی غنی نہیں ہو سکتے، ہر بندہ عبد الغنی ہو سکتا ہے، غنی نہیں بن سکتا ہے۔ غنی تو اللہ ہے، واللہ هو الغنی۔ یہاں وہی کہا اللہ نے، ان اللہ لہو الغنی، بے شک اللہ وہی غنی ہے، باقی سب فقیر۔ وہ حمید ہے، کسی کی تعریف کا وہ محتاج نہیں ہے، اپنے ذات میں خود حمید ہے۔ کوئی تعریف کرے تب بھی حمید ہے، نہ کرے تب بھی حمید ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ اپنے ذات میں غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، باقی سب کے سب اس کے محتاج ہیں۔ جب ہم اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، تو ہماری شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے مالک کو پہچانیں، اس کی مرضی کو تلاش کریں، یہ کہا گیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں دیکھو تم کتنے محتاج، ہم کتنے غنی ہیں، چلو سروے کر لو، دیکھ لو، یہ بھی تمہیں شبہ ہے؟ آؤ دلیل دیکھو کہ تم کتنے محتاج ہو، ہم کتنے غنی ہیں۔ تم نے ہمارے واسطے کوئی انتظام کیا، ہم نے تمہارے واسطے کتنے انتظام کیے، چلو دیکھ لو۔
تمہاری زندگی میں دکھایا اللہ نے. ایک تو سر سے پاؤں تک دکھا دیا ہے کہ تمہارے جسم میں دیکھ لو کہ تم ہمارے کتنے محتاج ہو، لیکن اندر کا اندر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آؤ باہر دکھا دیں. زمین اور آسمان کے درمیان تمہارے واسطے ہم نے کتنے انتظام کیے ہیں، سب تمہارے نفع کے لیے ہیں، ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں. تم ان سے فائدہ اٹھاتے بھی ہو لیکن پھر بھی ہم سے بغاوت کرتے ہو. یہ شرافت کیسی ہو سکتی ہے؟ دیکھو آیت. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. لَكَفُور یہاں آیا، وہی لَكَفُور جو سورہ والعادیات میں لَكَنُود تھا وہی یہاں لَكَفُور ہے. لَكَنُود ناشکرا اور لَكَفُور ناشکرا. ناشکرا ہونے کا الزام لگایا ہے اللہ نے. کم ہیں جو ناشکری سے بچ سکتے ہیں. اللہ نے کہا ہے قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شاکر ہیں مگر قلیل ہیں، قلیل بہت کم، زیادہ تر ناشکر ہیں. ناشکر کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں دلیل دیکھ لو. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ، کیا آپ نے دیکھا نہیں اے اللہ کے بندو، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے واسطے ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے. اگر 2 4 6 30 20 50 نعمتیں ہوتی تو ان کے نام لے سکتے تھے نا، لیکن ایک طویل فہرست ہے. ما فی الارض کہا کے واضح کر دیا، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے ہم نے کام میں لگا کے چھوڑ دیا. دریا تمہارے کام میں ہے، تم اس کا پانی استعمال کرتے ہو، کھیتی سیراب کرتے ہو. بھینس تمہارے کام میں لگا دیا، تمہارے واسطے ہے. ایک طرف گوبر ایک طرف خون، تمہیں دودھ نکلتا ہے. شہد کی مکھی تمہارے لیے ہے، انگور کے خوشے تمہارے لیے ہیں. ایک ایک نعمتیں گنتے جاؤ اور سر سنتے جاؤ کہ ساری زمین میں جو کچھ ہے ہمارے لیے ہے. اور بھی کہا اللہ نے مسخر کر دیا، سخرا تمہارے تابع کر دیا، تمہارے کام میں لگا دیا. ہمارے اردو زبان میں کسی کے لیے مسخر کرنے کا 2 مطلب ہو سکتا ہے. ایک مسخر کرنا تو یہ ہے کہ ہم جیسا کہیں ویسا کریں، ہم جیسا کہیں ویسا کریں. اللہ اس پر قادر ہے. ایک ڈنڈا لے لو، 100 بھینسوں کو ہانک لو. ایک چھوٹا ڈنڈا لے کر ایک بچہ 100 بھینسوں کو ہانکتا ہے. یہ مسخر اگر نہ ہوتا تو سنتے تھے، ایک چھوٹا بچہ 100 بھینسوں کو ہانک رہا ہے ایک ڈنڈا لے کر، جبکہ اس کی سر کی سینگ بھی ڈنڈے سے مضبوط ہے. ایک بچے کو وہ سب بھینسیں، تو کیا ایک بھینس کا 1 لاکھ پڑ گیا تو ختم ہو جائے گا. 100 بھینسوں کو ہانکتا ہے. یہ مسخر ہے. تفسیر کرتے ہیں جس طرح اللہ نے بھینسوں کو قابو میں کر دیا ہے، تمہارے قابو میں سورج کو بھی کر سکتا ہے، وہ تمہارے قابو میں چاند کو بھی کر سکتا ہے. نہیں کیا؟ سید الانبیاء نے اشارہ کیا تو چاند تو ٹکڑے ہوئے نہیں ہوئے. خیر البشر کی انگلی سے چاند کے تو ٹکڑے ہوئے. مسخر نہیں کیا اللہ نے. چلو روایت ضعیف ہی صحیح، سورج کو واپس لائے نہیں لائے؟ اللہ نے تمہارے واسطے تابع کر دیا. سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع کر دیتے تو ایک صاحب کہتے کہ آج بادل ہو، ہمارے پاس شادی ہے، آج بادل ہونا چاہیے، دھوپ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا بولتا ہمیں کھیتی کرنا ہے، بارش ہو. تو ہر آدمی کی طبیعتیں الگ الگ ہیں. اسکول کے بچوں کی طرح ایک بولتا آج اسکول نہیں جائیں گے، ایک بولتا آج جائیں گے. تو کیا ہوتا؟ نظام درہم برہم ہو جاتا. اسی لیے اللہ نے تمہارے حکم کے تابع نہیں رکھا، حکم تو اپنا رکھا، لیکن ان کا نفع تمہارے لیے خاص کر دیا. ہوائیں کس کے لیے چلتی ہیں؟ تمہارے واسطے. سورج کی شعاعیں تمہارے واسطے. یہ تمام فضائیں تمہارے واسطے ہیں، اللہ کے حکم کے تابع، لیکن تمہارے نفع کے لیے خاص کر دی گئی ہیں. اور تمہارے حکم کے ماتحت کیوں نہیں کی گئی؟ کیونکہ تم آپس میں مختلف خیال رکھتے ہو. قرآن تم سب کے لیے ہے، بٹ کے بیٹھے نہیں بیٹھے.
قرآن تمہارے واسطے ہے، سب کے لیے ایک قرآن ہے، تقسیم ہو کے کیوں بیٹھے؟ 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ جب قرآن میں تم 73 فرقے ہو سکتے ہو تو سورج کے نکالنے میں، پانی کے برسانے میں، ہواؤں کے چلانے میں کتنا لڑتے؟ اس مصلحت سے تمہارے تابع نہیں کیا اللہ نے، لیکن تمہارے کام میں لگا کے چھوڑ دیا۔ جیسے گھر میں آٹو والا، رکشے والا بچوں کو اسکول سے گھر سے اسکول لاتا ہے، کس کے واسطے لگایا گیا؟ بچوں کے لیے۔ اب بچے کہیں کہ اگر ہمارے واسطے ہے تمہارا حکم ماننا، 1 گھنٹہ لیٹ آنا، 1 گھنٹہ پہلے آنا، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، کیونکہ بچوں کا مزاج یکسو نہیں ہوتا۔ یہی حال ہے تمام انسانوں کا۔ اس مصلحت کی وجہ سے اللہ نے حکم تو اپنا رکھا لیکن نفع ہمارے واسطے رکھا۔ یہ اللہ کی غنا ہے، ہماری محتاجی ہے۔ جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا ہے۔ نمبر 2، والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی چلتی ہے، والفلک کشتی، تجری بہتی ہے، فی البحر سمندروں میں، بامرہ اس کے حکم سے، اس کے حکم سے۔ لفظ بامرہ کو اگر آپ نکال کر سوچیں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کشتی میں اتنا وزن ہے کہ یہ پانی پر سمندر میں نہیں چل سکتی، ڈوب جاتی۔ زیادہ دور کیوں جاتے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا پتھر کا روڑا اٹھا کر پانی میں پھینکو، رکتا کہ ڈوبتا؟ ایک پتھر پانی میں ڈالو، پتھر نہیں رکتا، ڈوب جاتا۔ کیوں؟ یہ پانی سیال ہے، پانی رقیق ہے، پانی بہتا ہے، ایک پتھر کو نہیں روک سکتا یہ۔ لیکن اتنا وزندار کشتی پوری پانی کے اوپر ٹھہری ہے اور کشتی پہ ہزاروں ٹن وزن پڑا ہوا ہے، مگر یہ پانی اپنے اندر اس کو نہیں دے رہا۔ تو کس کے حکم سے؟ یہ بامرہ کا ترجمہ ہے، بامرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جس دن میرا یہ امر نہیں ہوگا کشتی ڈوب جائے گی۔ ڈوبتی نہیں ڈوبتی، بڑے بڑے جہاز ڈوب جاتے، بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں کے بڑے بڑے جہاز ڈوبے ہوئے پڑے ہیں، آج بھی ریکارڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کب؟ بامرہ، اس کا حکم ہوتا ہے تو ڈوباتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے کلام پاک میں کئی مقام پہ فرمایا ہے وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ڈبا دیں، تمہاری فریاد تک سننے والا کوئی نہیں ہے۔ ڈوبنے والا چلاتا غرق ہو جائے گا لیکن کوئی اس کی آواز سننے پر قادر نہیں ہے۔ وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ، صریخ مانے چیخ، چلاتے غرق ہو جائے، کوئی سنے گا نہیں۔ ہم چاہیں تو ہم ڈبا سکتے ہیں، ہمارے حکم سے کشتی چلتی ہے۔ یہ نفع کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ قدرت کس کی ہے؟ ہمارے لیے۔ ہم غنی ہیں، تم محتاج ہیں، تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو لیکن سجدہ ہمیں نہیں کر رہے ہو۔ یہ وعدہ کیا اللہ۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور روکتے ہوئے، یمسکو، امسک یمسکو، امساک کے معنی روکنا، یمسک السماء آسمان کو روکتا ہے، ان تقع کہ گر پڑے، علی الارض زمین پر، الا باذنہ مگر اسی کے حکم سے۔ آسمان کس پر رکا ہے؟ دیوار پہ، کھمبے پہ، کس پہ رکا ہے؟ خدا کے حکم پہ رکا ہے۔ جس دن وہ حکم نہیں ہوگا وہ گر جائے گا، اسے کوئی نہیں روکے گا۔ آج یہ قدرت کا مشاہدہ اللہ کرواتے ہیں کہ بغیر عمد ترونہا، تم دیکھ لو، چلو پھرو، ساری کائنات تفریح کر لو، یہ کھمبے کے بغیر کھڑا کیا میں نے، تمہاری نگاہ بھی وہاں تک نہیں پہنچتی، تا حد نگاہ، جہاں تک تم چلو گے، پھرو گے، سیر کرو گے، اپنے اوپر اس آسمان کو پاؤ گے بغیر ستونوں کے۔ اس کو گرنے سے روکا ہے کس نے؟ یہ میرا حکم ہے، جس دن حکم نہیں ہوگا یہ گر جائے گا۔ یہ ہے الا باذنہ، اوپر تھا بامرہ، نیچے ہے باذنہ۔ قرآن کریم نے ایک مقام پہ واضح کیا ہے سورہ انبیاء پارہ 17 میں کہ زمین اور آسمان پہلے چپکے ہوئے تھے روٹی کی طرح، کانتا رتقن، جیسے روٹی آپ توے میں ڈالتے ہیں تو دونوں کے دونوں چپکے ہو جاتے ہیں، پھر جب اس میں سے گرمی آتی ہے، اندر بانس پہنچتی ہے تو اوپر کا حصہ اوپر جاتا، نیچے کا حصہ
نیچے آتا، پھر بعض لوگ چھلکا نکال کے الگ کر کے کھا لیتے ہیں اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان دونوں باہم ایسا چپکے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو کھول دیا ہے۔ تو یہ زمین کو آسمان سے ایسا بنایا روٹی کی طرح، پھر اس کو پھلا دیا اور پھولنے میں 7 پرت رکھا۔ آپ بھی تو کرتے، کبھی کھاجا بناتے، کھاجا، خواجہ نہیں، کھاجا، ہاں پراٹھا کچھ بناتے آپ، 7 پرت کا میٹھا پراٹھا ہوتا، اجمیر میں ملتا ہے، یہاں پتہ نہیں کہاں ملتا۔ تو آپ دیکھتے ہوں گے ایک پر ایک 7 تہیں ہوتی ہیں، تیل میں تلنے کے بعد ڈالتے ہیں اس کو میٹھا۔ اللہ نے ایسے ہی زمین کو آسمان کو 2 پرتوں میں رکھا، پھر زمین کے 7 پرت، آسمان کے 7 پرت رکھا۔ یہ 7 آسمان کو تمہارے اوپر گرنے سے کون روکتا ہے؟ یہ بھی اس نے ہی، صرف اللہ کا حکم روکتا ہے۔ کوئی دیوار نہیں، کوئی کالم نہیں، کوئی آئرنگ، کوئی گریسنگ نہیں۔ کب سے؟ جب سے بنا ہے، یوم خلق السماوات والارض، جب سے بنا ہے آج تک، ہزاروں لاکھوں برس گزر چکے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے اور تم پر شفقت ہے، لیکن تم اللہ کو کیا دیتے ہو؟ صرف بغاوت دیتے ہو، اللہ کی کتاب سے انحراف کرتے ہو۔ تم کبھی بھی اپنے مالک کے قانون کو ہیج سمجھتے ہو، یہ پھوپھو نے کہا، یہ خالہ نے کہا، یہ ماموں نے کہا، یہ فلاں نے کہا، سب کی سنتے ہو، ایسا احسان کرنے والے کے حکم کو نہیں سنتے ہو۔ یہ واضح ہے اللہ۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی شفقت والے، بڑی رحمت والے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس لوگوں پر، لرؤوف رحمت والے، شفقت والے، رؤوف یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہی صفت سید الانبیاء کی بھی ہے، رؤوف، فرق کے ساتھ۔ یہاں خبر لائیں، اللہ بندوں پر بے انتہا شفیق ہیں، شفقت والے ہیں، رحیم رحمت والے ہیں، کہ بندوں کی مخالفت کے باوجود، غداری کے باوجود، ہٹ دھرمی کے باوجود، انحراف کے باوجود، ان کے اوپر اللہ کا عتاب نہیں آ رہا ہے۔ ان کو پال کے، کھلا کے، پلا کے، ان کی مدت حیات تک ان کو مہلت دے کے جی رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے قدرت ہے۔ اس کے بعد ان تمام چیزوں میں کیا ثابت کرنا مقصود تھا؟ کہ بندوں پر اللہ شفیق بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، اور قادر مطلق بھی ہیں۔ تمہارے لیے جو کچھ بنایا گیا ہے یہ سب نفع تمہارا ہے، تم نفع اٹھاتے ہو۔ اب تمہاری حیات بھی دیکھ لو، چلتے چلتے تم سمجھتے ہو کہ میری حیات کا میں مالک ہوں، تم اپنے حیات کے مالک نہیں ہو۔ جب تم حیات کے مالک نہیں ہو تو تمہاری ہر چیز، تمہاری ملکیت میں جو کچھ ہے وہ حیات پہ موقوف ہے۔ اگر حیات نہیں ہے تو سب لوگ بانٹ لیں گے دوسرے سے، آج مرو کل تقسیم، بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں تقسیم پہلے کرو، تقسیم بعد میں کرو، بلکہ مرنے کا اعلان نہیں کرتے وہ، تو کیوں؟ جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو تمہاری حیات کے تم مالک نہیں ہو، تو جو چیزیں حیات سے وابستہ ہیں تم ان کے مالک کیسے ہو؟ یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تم کو زندہ کیا، وَهُوَ، اور وہی ہے الَّذِي يَحْيَاكُمْ، جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو وہ موت دیتا ہے، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو وہ زندہ کرے گا۔ دیکھ لو، ایک بار زندہ کیا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، 2 حیات 2 موت۔ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، پہلے بارے میں بحث آ چکی ہے۔ پہلے ہم کیا تھے ہی نہیں، تھے نہیں تھے، اور اگر تھے بھی تو مردہ تھے، تو مردہ تھے، اب زندہ کیا ہے۔ پھر مرنے والے کو آپ دیکھتے ہیں کہ مردہ ہو رہا ہے، تو 3 تو دیکھ لیا آپ نے، اب چوتھا ایک باقی ہے، پھر زندہ کرے گا۔ اسی میں شک کر رہے ہیں بیٹھ کے، اب زندہ نہیں ہو سکتا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو ایک بار مردہ سے زندہ کر چکا، جو پھر تمہارے سامنے مردہ کر رہا ہے، جو باری باری ہر ایک کو مارنے پر قادر ہے، وہ سب کو مار کر پھر سے پیدا کرنے پر قادر کیوں نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَحْيَاكُمْ، تم کو اسی نے حیات دی ہے، وہی تم کو موت دے گا، وہی تم کو دوبارہ پھر زندہ کرے گا۔
جو تمہارا اتنا مالک ہے، جو اتنا مختار کل ہے، جس کا فیصلہ تم پر تمہاری حیات تک پر محیط ہے، تم اس ذات کا احسان نہیں مانتے ہو، اب بولو ناشکرے ہو کہ نہیں ہو؟ ان الانسان لکفور، ان الانسان لکفور، بے شک انسان واقعی بڑا بے قدر ہے، بے شک انسان۔ لکفور میں جو لام ہے، لام تاکید ہے، البتہ ضرور، اور کفور کفران نعمت سے مبالغے کا صیغہ ہے، بہت ناشکرا ہے۔ گنواتے جاؤ اللہ کی تعریف، اللہ کے سارے احکامات بتاتے چلے جاؤ، سب کو سنتا ہے لیکن کرتا وہی ہے جو اس کا دل چاہتا ہے۔ کسی بھی خوشی اور غم کے موقع پر کریکشن کرنے کو تیار نہیں ہے، جو کر رہا ہے کرتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ لکفور کی تشریح میں نے کیا ہے سورہ والعادیات میں، یہاں پھر سن لو ناشکری کسے کہتے ہیں۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم نے کلہ پیٹ لیا، توبہ کر لیا تو ہم شاکر بندے ہو گئے۔ ابو بکر وراق اور حسن بصری یہ تابعین میں سے لوگ ہیں، انہوں نے تشریح کی ہے لکفور کی اور لکنود کی اور ناشکرا ہونے کی۔ نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے۔ لکھ لو دماغ میں، نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کرنا ناشکری ہے۔ ایک قول یہ ہے نعمتوں پر فخر آتا ہے لیکن منعم کو یاد نہیں رکھتا۔ 4 بیٹے ہیں، فخر سے بولتا ہے 4 بیٹے دیے کس نے، اس کا کبھی تذکرہ نہیں کرتا۔ اور تیسرا قول ہے نعمت کو معصیت میں استعمال کرنا ناشکری ہے۔ آنکھ دی ہے تلاوت کے لیے، فلم دیکھ رہا بیٹھ کے، کان دیا ہے قرآن سننے کے لیے، گانا سن رہا بیٹھ کے، تو جتنی نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کو اس کی معصیت میں استعمال کرتا ہے، ناشکری ہے۔ یہ 3 قول ہیں، اور ان تینوں قولوں پر آپ دیکھ لیں تو آپ ناشکرے ہیں کہ شکر گزار ہیں۔ اپنا داہنا ہاتھ دل پہ رکھ کر فیصلہ کر لینا، فیصلہ کر لینا۔ ہم نعمت پر فخر کرتے ہیں اور منعم کو یاد نہیں رکھتے، نعمت دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے، نعمت دینے والے کی مرضی میں استعمال نہیں کرتے۔ آپ اسے غور سے دیکھ لو، انسان ناشکرا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ مومن انسان ناشکرا نہیں ہے، یہ کافر انسان ناشکرا ہے۔ مومن تو میرا ہے، کبھی بھول چوک ہو سکتی ہے، پھر دروازے پہ آ جاتا ہے، پھر توبہ کر لیتا ہے، غلطی سے کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قدر فرمائی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں الانسان میں الف لام استغراق کا نہیں ہے، بعض انسان ناشکرے ہیں، یعنی کافر انسان ناشکرے ہیں، سب ناشکرے نہیں ہیں، کچھ ماشاءاللہ شکر گزار بھی ہیں۔ اللہ ہم سب کو شاکر بنائے، شکر گزار بنائے، یہ دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت اور پیش کر دوں، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر جماعت کے لیے، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے منسک۔ منسک کے معنی جائے نسک، عبادت کی جگہ، ہر جماعت کے لیے، لِكُلِّ أُمَّةٍ ہر جماعت کے لیے، ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا منسک۔ منسک اس میں ظرف ہے، نسک کہتے ہیں قربانی کو، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا، کہہ دو میری نمازیں میری قربانیاں اللہ کے لیے۔ تو نسک کے معنی قربانی اور منسک کے معنی قربانی کی جگہ۔ قربانی بھی ایک عبادت ہے، یہاں مراد لیا ہے ہر وہ عبادت جو بطور عبادت کے بندہ اختیار کرے وہ منسک میں آتا ہے۔ تو لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے ہم نے بنایا ہے طریقہ عبادت اور ذبح کرنے کا طریقہ۔ ہم ناسکو، وہ اسی پر لگے ہوئے ہیں۔ ہم ناسکو، ناسکن اس میں فاعل ہے، جمع ہے، اور وہ اسی طریقے عبادت پر لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ،
بس وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں امر میں یعنی معاملے میں، طریقے ذبح میں آپ سے جھگڑا نہ کریں۔ فلا ينازعنك فی الامر، وہ لوگ آپ سے نزاع نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، فی الامر معاملے میں۔ اس آیت کو لے کر ایک فرقہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جب ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے طریقہ عبادت اللہ نے بنایا ہے تو ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر اللہ کی بندگی کر رہا ہے اور سب کے سب درست ہیں، سب کے سب درست ہیں، کیونکہ ہم ناسکوہ کے معنی وہ سب اسی پر لگے ہیں۔ فلا ينازعنك فی الامر، تو وہ لوگ آپ سے جھگڑا نہ کریں معاملے میں۔ اب اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ کیوں ایسا کہا گیا؟ آدم سے لے کر ایدم جتنے بھی جماعت ہیں جس کو امت کہا جاتا ہے، وہ اپنے اپنے زمانے میں سب حق پر تھے، سب کو کتاب ملی یا کسی سابقہ کتاب کے فالوورز رہے، وہ اس زمانے میں حق پر تھے، ان کی بندگی کے لیے وہ قابل قبول تھا۔ لیکن جب سید الانبیاء دنیا میں تشریف لائے اور قرآن کریم نازل کر دیا گیا تو اب واجب العمل شریعت مصطفیٰ ہو گئی، بقیہ تمام شریعتیں اگرچہ وہ درست ہیں اپنے اپنے زمانے میں لیکن واجب العمل اب نہیں ہیں۔ اب کسی کو نجات اگر ملنی ہے تو سوائے مصطفیٰ کی شریعت کی اور کوئی شکل نہیں ہے۔ اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح۔ آج کل بہت سے لوگ بولتے ہیں میاں وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح، ہر مذہب صحیح، آؤ مذاہب کے درمیان ایک مجادلہ ہو، مباحثہ ہو، ہر مذہب صحیح۔ ہر مذہب صحیح نہیں، کوئی مذہب صحیح نہیں سوائے اسلام کے۔ یہ قرآن نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اختیار کرے گا، جو تلاش کرے گا اسلام کے سوا کوئی مذہب ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہر کتاب کے، ہر جماعت کے لیے عبادت کا موقع تھا، جگہ تھی، طریقہ تھا، لیکن یہ ان کے زمانے میں تھا۔ اب کوئی کتاب قابل عمل نہیں سوائے قرآن کی۔ اس موقع پر بہت سے واقعات بھی ہیں لیکن وقت تنگ ہو رہا ہے۔ فلا ينازعنك فی الامر، تو وہ لوگ آپ سے نزاع نہ کریں، جھگڑا نہ کریں ذبح کرنے کے معاملے میں۔ سب کے سب ذبح کرتے تھے بتوں کے لیے اور آپ ذبح کرتے تھے اللہ کے لیے۔ اللہ نے خود کہا فصلی لربک وانحر لربک، یہاں پوشیدہ ہے یعنی قربانی بھی اللہ کی اور نماز بھی اللہ کی۔ وانحر، قربانی کر، کس کے لیے قربانی؟ اللہ کے لیے۔ فصلی، نماز پڑھ، کس کے لیے؟ لربک، قربانی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو قربانی اللہ کے واسطے آپ کرتے تھے اور باقی لوگ قربانی بتوں کی کرتے تھے، سب کے سب قربانی کرتے تھے۔ اور کافروں نے ایک چکمہ دے رکھا تھا، کیا کہتے تھے معلوم؟ اللہ جس کو مار دیتے ہیں یہ مسلمان اسے حرام کہتے ہیں، اور جس کو خود اپنے ہاتھ سے مارتے ہیں اسے حلال کہتے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں یہ چکمہ ہے۔ آج بھی اسلام پر اعتراض کرنے والے ایسا چکمہ دے کے آتے ہیں، حالانکہ یوں بولنا چاہیے جو خود مر جائے، جس کو اللہ نے مارا ہے اس کو اللہ نے میتا کہا ہے، اور میتا میں یہ خون ہوتا ہے جو ہمارے واسطے حرام ہے، اسی لیے اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ تمہارے واسطے میتا حرام ہے۔ اللہ کا مارا ہوا ہم حرام نہیں کرتے، اللہ کا مارا ہوا اللہ نے خود حرام کیا۔ یہ بندوں پر رحمت ہے اللہ کی۔ اور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو وہ حلال ہے، ہم نے حلال نہیں کیا، اللہ نے کہا ہے تم ایسا ذبح کرو میرا نام لے کر تو وہ حلال ہے۔ حلال حرام ہم کرنے والے کون ہو سکتے؟ حلت و حرمت اللہ کی طرف سے ہے۔ تو یہ چکمہ دیتے ہیں کیا؟ اپنا مارا ہوا حلال، اللہ کا مارا ہوا حرام، یہ چکمہ ہے۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے جتنے ہیں سب ایسا ہی اعتراض کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے مردہ حرام ہم نے نہیں کیا ہے، اللہ نے کیا ہے۔ ذبیحہ حلال کیا ہے ہم نے نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ دونوں میں اللہ کی شفقت محبت ہے،
یہ کوئی بغاوت نہیں ہے بلکہ اللہ کا قانون ہے. لہذا ان لوگوں کو آپ سے ذبح کے طریقے میں بحث نہیں کرنا چاہیے. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اور آپ پکارتے رہیے اپنے رب کی طرف. وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیتے رہیے اپنے رب کی طرف، ان کو پکارتے رہیے. اس پر کہ ہم اللہ کی طرف پکار رہے ہیں، پتہ نہیں راستہ کدھر جا رہا ہے، تسلی کے لیے آپ کو تو معلوم ہی تھا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں، لیکن فالوورز کی دلجمعی کے لیے اللہ فرماتے ہیں انکا لعلی ھدی مستقیم، بے شک آپ بلندیوں پر ہیں، ہدایت پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. یہ کیوں کہا؟ تاکہ دعوت اللہ دینے میں ہمت آئے، شک نہ ہو دل میں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں غلط ہے کہ صحیح ہے. انکا، بے شک آپ، لعلی، البتہ ہیں، کس پر ہیں؟ ھدی، ہدایت پر ہیں. لعلی ھدی، ہدایت پر ہیں، اور کدھر ہیں؟ مستقیم، سیدھے راستے پر ہیں. سیدھا راستہ جو لے کر جائے گا جنت تک، اللہ کی ضیافت تک، دسترخوان تک لے کر جائے گا، وہ ہے صراط مستقیم. لہذا آپ دعوت دیتے جائیے، دعوت دیتے جائیے. وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ لوگ آپ سے مجادلہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، تو فقل، آپ اتنا کہہ دو، اللہ عالم، اللہ خوب جانتے ہیں، بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ کو خوب معلوم ہے. بس جھگڑے میں طویل جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، محاجہ بھی، مجادلہ بھی حکمت سے کرنا چاہیے، اور آخری بات یہ کہنا چاہیے اللہ عالم. سمجھانے کی ایک حد ہوتی ہے، اور اس کا یہ آخری ٹکڑا یہ ہے اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، ان تمام چیزوں میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، سارے اختلافات میں تمہارا فیصلہ اللہ خود کریں گے. یہ تمام چیزیں بہت آسان ہیں. آیت نمبر 70 تک بات ہو گئی. آیت نمبر 70 کا مضمون ذرا طویل ہے، یہاں سے لے کر ختم سورت تک، یعنی 78 پہ سورت ختم ہو رہی ہے. یہ آخری حصہ انشاءاللہ بعد میں پیش کیا جائے.